علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم پاکستان کے تھرڈ پرماننٹ کانسٹیٹیوشن کے سیلینٹ فیچرز کو ڈسکس کریں گے، جس کو آپ 1973 کا کانسٹیٹیوشن بھی کہتے ہیں. پاکستان کی اگر ہسٹری دیکھی جائے سنس 1947 ٹو 1973 یا پھر اگر 1947 ٹو 2023 تک آپ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری دیکھیں تو پاکستان میں 2 انٹرم کانسٹیٹیوشنز آئے اور 3 پرماننٹ کانسٹیٹیوشنز آئے. جو فرسٹ انٹرم کانسٹیٹیوشن تھا وہ 1947 سے لے کے 1956 تک ان پریکٹس رہا، اور اس کے بعد مارچ 1956 سے لے کے اکتوبر 1958 تک پاکستان کا جو فرسٹ کانسٹیٹیوشن تھا پرماننٹ کانسٹیٹیوشن 1956 کا، وہ ان پریکٹس رہا. آفٹر دیٹ مارشل لا امپوز کر دیا گیا اکتوبر 1958 میں، اور پاکستان کا جو سیکنڈ پرماننٹ کانسٹیٹیوشن تھا وہ جون 1962 میں انفورس کیا گیا. جون 1962 سے لے کے مارچ 1969 تک سیکنڈ پرماننٹ کانسٹیٹیوشن ان پریکٹس رہا، اور اس کے بعد مارچ 1969 سے لے کے تو انٹرم کانسٹیٹیوشن 1972 تک پاکستان میں کوئی بھی کانسٹیٹیوشن نہیں رہا تھا. پھر سیکنڈ انٹرم کانسٹیٹیوشن آیا اپریل 1972 میں، اور یہ اگست 1973 تک ان پریکٹس رہا. اگست 1973 میں پاکستان کا تھرڈ کانسٹیٹیوشن آیا جو کہ سٹل ان پریکٹس ہے. آج ہم نے اس تھرڈ کانسٹیٹیوشن کے سیلینٹ فیچرز کو ڈسکس کرنا ہے. نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے 10 اپریل 1973 کو 1973 کا جو کانسٹیٹیوشنل ڈرافٹ تھا اس کو یونینیمسلی اپروو کر دیا، اور 2 دن کے بعد 12 اپریل 1973 کو اس ڈرافٹڈ کانسٹیٹیوشن نے پریزیڈنٹ کی اپروول حاصل کر لی، اور 14 اگست 1973 کو دس کانسٹیٹیوشن واز پروکلیمڈ، اٹ واز پروملگیٹڈ. اس کانسٹیٹیوشن کے بہت سارے سیلینٹ فیچرز ہیں، لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہے اس کانسٹیٹیوشن کی وہ یہ ہے کہ دس کانسٹیٹیوشن واز اپرووڈ آلموسٹ بائی آل دا میجر پولیٹیکل پارٹیز آف دا کنٹری. اس وقت جو رولنگ پولیٹیکل پارٹی تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی، اور JUI اور نیشنل عوامی پارٹی یہ میجر اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز تھیں. شروع میں ان اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز نے کانسٹیٹیوشن کے جو ڈیبیٹ سیشن تھے انہیں اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد ایک کانسٹیٹیوشنل ایکارڈ سائن ہوا. کانسٹیٹیوشنل ایکارڈ سائن ہونے کے بعد جب کانسٹیٹیوشن بل نیشنل اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا تو اپوزیشن پارٹیز نے اگین یہ ایلیگیشن لگایا کہ کانسٹیٹیوشنل ایکارڈز کے اندر جو کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا، جو متفقہ فیصلے لیے گئے تھے، وہ سارے کے سارے اس کانسٹیٹیوشنل بل کے اندر انکارپوریٹ نہیں کیے گئے ہیں. انہوں نے دوبارہ سے تھریٹ کیا کہ ہم اس کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے، اور اس کے بعد اگین میٹنگز شروع ہو گئی رولنگ پولیٹیکل پارٹی کی ود اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز، اور اس کے بعد ان کی جو امینڈمنٹس تھیں ان کو انکارپوریٹ کر کے تو جو نیا بل تھا وہ اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا، اور اس کو اسمبلی کے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ایکسیپٹ کر لیا، اسے اپروو کر لیا. اور 12 اپریل 1973 کو اس ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن کو پریزیڈنٹ کی ایسنٹ مل گئی، جس کو 14 اگست 1973 کو پورے ملک کے اندر نافذ کر دیا گیا. نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے جب یہ کانسٹیٹیوشن اڈاپٹ کر لیا اور اس کے بعد 14 اگست کو دیٹ کانسٹیٹیوشن کیم انٹو افیکٹ، تو شہید ذوالفقار علی بھٹو جو کہ اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، انہوں نے پاکستان کا چارج سنبھالا ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان، اور فضل الہی چودھری جو تھے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اپوائنٹ کر دیے گئے. جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے یہ تقریباً 4 سال تک ان فورس رہا، اور اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1979 کو مارشل لا امپوز کیا اور کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر دیا.
ایک چیز یاد رکھیے کہ جو تھرڈ پرماننٹ کانسٹیٹیوشن تھا اسے سسپینڈ کیا گیا نہ کہ ایبروگیٹ کیا گیا. فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف 1956 کو ایبروگیٹ کیا گیا اور سیکنڈ کانسٹیٹیوشن 1962 کو بھی ایبروگیٹ کیا گیا، اس لیے اس کے بعد نئے کانسٹیٹیوشن بنانے کی ضرورت پڑی. لیکن تھرڈ کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کیا جنرل محمد ضیاء الحق نے، نہ کہ اسے ایبروگیٹ کیا. جنرل محمد ضیاء الحق نے مارشل لا ریگولیشنز کے ساتھ ملک کو چلانا شروع کیا اور اس کے بعد انہوں نے 1985 میں کانسٹیٹیوشن کے اندر 8th امینڈمنٹ پاس کی. اس 8th امینڈمنٹ نے پریزیڈنٹ کو یہ پاور دے دی کہ وہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتے ہیں انڈر آرٹیکل 58(2)(b). آرٹیکل 58(2)(b) کے اوپر شارٹ ویڈیو آپ کو میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، اس کو ضرور واچ کر لیجیے گا. بعد میں نواز شریف پیریڈ کے اندر 1997 میں آرٹیکل 58(2)(b) کو ریپیل کر دیا گیا، اس کو منسوخ کر دیا گیا تھرو 13th امینڈمنٹ، 13ویں امینڈمنٹ کے ذریعے سے. لیکن اس کے بعد جب لیگل فریم ورک آرڈر 2002 آیا تو 13th امینڈمنٹ کو ریپیل کر دیا گیا اور جو پریزیڈنٹ کے ڈسکریشنری پاورز تھیں نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی، ان کو ریسٹور کر دیا گیا. اور پھر اس آرٹیکل کو 58(2)(b) کو 18th امینڈمنٹ جو کہ 2010 میں ہوئی، 2010 میں ہوئی، اس میں اگین اس کو ختم کر دیا گیا اور پریزیڈنٹ سے یہ پاور واپس لے لی گئی کہ وہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اس کے سیلینٹ فیچرز کی طرف. اس کا فرسٹ سیلینٹ فیچر یہ ہے کہ جو یہ کانسٹیٹیوشن تھا 1973 کا، یہ انیشیلی 280 آرٹیکلز پر مشتمل تھا اور یہ جو 280 آرٹیکلز تھے یہ 12 پارٹس اور 6 اسکیجولز میں ڈیوائیڈ کیے گئے تھے. امریکہ کی طرح یہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بھی ریٹن تھا. پاکستان کا جو فرسٹ پرماننٹ کانسٹیٹیوشن تھا اور سیکنڈ پرماننٹ کانسٹیٹیوشن تھا وہ بھی ریٹن تھے. فرسٹ جو پرماننٹ کانسٹیٹیوشن تھا وہ 234 آرٹیکلز پر مشتمل تھا اور سیکنڈ جو پرماننٹ کانسٹیٹیوشن تھا وہ 250 آرٹیکلز پر مشتمل تھا، جبکہ تھرڈ پرماننٹ کانسٹیٹیوشن 280 آرٹیکلز پر مشتمل تھا. لیکن یہ تینوں کے تینوں جو کانسٹیٹیوشنز تھے یہ ریٹن کانسٹیٹیوشنز تھے. 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا ایک پریمبل بھی تھا جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ واز مور اور لیس آبجیکٹیو ریزولوشن، جس کو فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے 12 مارچ 1949 کو پاس کیا تھا اور اسے فرسٹ کانسٹیٹیوشن میں بھی ایڈ کیا گیا، سیکنڈ کانسٹیٹیوشن میں بھی ایڈ کیا گیا، تھرڈ کانسٹیٹیوشن میں بھی ایڈ کیا گیا اور اس وقت بھی جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے دیٹ از اے سبسٹینٹیو پارٹ آف دا 1973 کانسٹیٹیوشن. نیکسٹ فیچر یہ ہے کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن نے جو فارم آف گورنمنٹ پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا دیٹ واز اے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ. اگر ہم تینوں پرماننٹ کانسٹیٹیوشنز کو دیکھیں تو تینوں پرماننٹ کانسٹیٹیوشنز کے مطابق پاکستان میں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کو ہی انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. سو 56, 62 اور 73 تینوں جو کانسٹیٹیوشن ہیں دے ور فیڈرل کانسٹیٹیوشن. اسی طرح سے اگر دونوں انٹرم کانسٹیٹیوشنز کو دیکھا جائے تو وہ دونوں بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنز تھے. اس میں جو 73 کا کانسٹیٹیوشن تھا اور 56 اور 62 کے کانسٹیٹیوشنز میں فرق یہ ہے کہ 56 کے کانسٹیٹیوشن میں پاکستان واز اے فیڈریشن comprised of only 2 federating units. One was East Pakistan and the second was West Pakistan. Same was the case in 1962 constitution. اس وقت بھی پاکستان 2 فیڈریٹنگ یونٹس پر مشتمل تھا، ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان. لیکن جب دسمبر 1971 کے بعد ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے الگ ہو گیا اور ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری بن گیا تو اس کے بعد جو ویسٹ پاکستان ہے، جو کنٹمپریری پاکستان ہے، جو لیفٹ اوور پاکستان ہے، اس کا جو فیڈرل سسٹم تھا اس میں بیسیکلی 4 پروونسز تھے. کون کون سے 4 پروونسز تھے؟ پنجاب، سندھ، کے پی اینڈ بلوچستان. اگر لیجسلیٹو لسٹس کو دیکھا جائے تو 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں لیجسلیٹو لسٹس کو 2 لسٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا. ون واز دا فیڈرل لسٹ اینڈ ادر واز کنکرنٹ لسٹ. جو فیڈرل لسٹ تھی اس کے اندر آنے والے تمام آئٹمز کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ یعنی فیڈرل پارلیمنٹ کا لا میکنگ کرنے کا ایکسکلوزیو رائٹ تھا. جبکہ اگر کنکرنٹ لسٹ کی بات کی جائے تو اس میں جو پروونشل اسمبلی اور فیڈرل پارلیمنٹ ہے دونوں کے پاس یہ پار ہوتی ہے کہ وہ اس لسٹ کے اندر آنے والے آئٹمز کے اوپر لا میکنگ کر سکیں. لیکن اگر کوئی انکنسسٹنسی، کوئی کلیش پیدا ہو جاتا ہے فیڈرل اور پروونشل لاز میں تو پھر جو فیڈرل لا ہے دیٹ ول
پریویل، فیڈرل لا کو پریفر کیا جائے گا، فیڈرل لا کو پرائرٹائز کیا جائے گا۔ نیکسٹ فیچر از پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ۔ اب یہ جو فیچر ہے یہ 1956 کے کانسٹیٹیوشن کی طرح کا تھا، لیکن 62 کے کانسٹیٹیوشن میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ انٹروڈیوس نہیں کروایا گیا تھا، رادر پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، لیکن 73 کے کانسٹیٹیوشن میں اگین پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو ریسٹور کر لیا گیا تھا۔ یو آل نو کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو فاؤنٹین آف پاور ہے دیٹ لائز ود پارلیمنٹ، اور پارلیمنٹ میں بھی جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی ہوتی ہے، اگرچہ ایگزیکٹو اتھارٹی کو ایکسرسائز کیا جاتا ہے ود دا نیم آف پریزیڈنٹ، لیکن پریزیڈنٹ کے پاس ایکچوئل اتھارٹی نہیں ہوتی، اور پریزیڈنٹ اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی کو پرائم منسٹر اور کیبنٹ کے ایڈوائس کے مطابق ایکسرسائز کرتا ہے۔ 1973 کا جو آرٹیکل 50 ہے دیٹ آرٹیکل سیز کہ دیر شیل بی اے مجلس شورا۔ مجلس شورا کیا ہے؟ دس از دا نامنکلیچر، دس از دا آفیشیل نیم آف دا پارلیمنٹ آف پاکستان۔ سو مجلس شورا واز کنسسٹڈ آف پریزیڈنٹ اینڈ ٹو ہاؤسز ٹو بی نون ایز دا نیشنل اسمبلی اینڈ دا سینٹ۔ نیشنل اسمبلی واز دا لوور چیمبر اینڈ دا سینٹ واز دا اپر چیمبر۔ پریزیڈنٹ کو پارلیمنٹ کا پارٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جتنے بھی بلز کو پارلیمنٹ نے پاس کرنا ہے وہ اس وقت تک لا نہیں بنیں گے جب تک پریزیڈنٹ کی ایسنٹ، پریزیڈنٹ کی اپروول ان کو حاصل نہیں ہو جاتی۔ The next feature was the bicameral legislature. Again, this was a distinguishing feature of the 1973 Constitution because in the two constitutions, previous two constitutions, 1956 Constitution and 1962's Constitution, there was a unicameral legislature. There was not a bicameral legislature. There was only one house that was named as National Assembly of Pakistan. But it happened very first time that the upper chamber named Senate was introduced in this constitution. The next feature is that it was a rigid constitution. اس میں جو amendment procedure تھا وہ simple نہیں تھا اور ایک ordinary پروسیجر کے ذریعے سے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ نہیں کیا جا سکتا تھا، بلکہ 2/3 میجارٹی چاہیے تھی پارلیمنٹ کی ٹو میک امینڈمنٹس ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ اینڈ دا نیکسٹ فیچر از فنڈامنٹل رائٹس۔ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس نے فنڈامنٹل رائٹس کی ایک کمپریہنسو لسٹ کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا تھا۔ 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی فنڈامنٹل رائٹس شامل تھے۔ 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں شروع میں فنڈامنٹل رائٹس شامل نہیں تھے، لیکن بعد میں ایک امینڈمنٹ کر کے تو فنڈامنٹل رائٹس کو 62 کے کانسٹیٹیوشن میں انکارپوریٹ کیا گیا تھا، لیکن 73 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کا اوریجنل ڈرافٹ ہی فنڈامنٹل رائٹس کو انکارپوریٹ کیے ہوئے تھا۔ کون کون سے فنڈامنٹل رائٹس تھے؟ ایکوالٹی آف آل سٹیزنز بیفور دا لا، سیکیورٹی آف پرسنز اینڈ آف دیئر پراپرٹیز اینڈ ادر بلانگنگز، right to acquire, hold or dispose of the property in any part of the Pakistan, freedom of speech, freedom of expression, freedom of association, religious freedom, right to adopt any lawful profession۔ اپنی مرضی سے آپ کوئی بھی جو قانونی اور جائز پروفیشن ہے اسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کے مطابق آپ اپنی ریلیجیس پریکٹسز پرفارم کر سکتے ہیں۔ یو کین میک یور پولیٹیکل پارٹی اینڈ یو کین میک اینی ریلیجیس party, you can express your views, you can speak, you can criticize the government policies, you can acquire any property, you can sell your property, and all your properties and all your belongings will be protected through external aggression and from external aggression as well as from internal aggression. Other than that, all the citizens are equal before law. قانون کی نظر میں سب شہری برابر ہوں گے۔ نیکسٹ جو امپورٹنٹ کیریکٹرسٹک ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی وہ ہے نیشنل لینگویج۔ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں اردو کو نیشنل لینگویج ڈکلیئر کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا کہ جو ریجنل لینگویجز ہیں کانسٹیٹیوشن انہیں بھی فلی پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے۔ اگر ہم اسلامک پروویژنس کی بات کریں جو 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہیں تو پہلی اسلامک پروویژن یہ تھی کہ ملک کا جو نام تھا وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہی رکھا گیا، اور یہ بالکل پہلی دفعہ ہوا کہ اسلام کو پاکستان کا سرکاری مذہب اعلان کیا گیا۔ سو اسلام واز ڈکلیئرڈ ایز دا اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان۔ سورینٹی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ سورینٹی لائز ود اللہ، سورینٹی ریسٹس ود اللہ المائٹی،
اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ صرف جو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر جو مسلمز ہیں صرف وہی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر آف پاکستان ہو سکتے ہیں. ایسے میئرز لیے جائیں گے کہ جو مسلمز ہیں وہ اپنی لائفز قرآن اور سنہ کی ٹیچنگز کے مطابق گزار سکیں، اور جو قوانین کانٹراڈکٹری ہیں اسلامک لاز کے انہیں اسلامک لاز کے مطابق بنایا جائے گا. نیکسٹ فیچر واز دیٹ کہ اس کانسٹیٹیوشن کے اندر ڈائریکٹ الیکشن سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا. 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں ان ڈائریکٹ الیکشن تھا، اور 1956 کے کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کے الیکشنز کے بارے میں سائلنٹ تھا. اور بعد میں اکتوبر 1958 کے اندر نیشنل اسمبلی نے الیکٹوریٹ ایکٹ پاس کر کے تو 2 ڈفرینٹ الیکٹورل سسٹم انٹروڈیوس کروائے تھے، جوائنٹ الیکٹوریٹ اور سیپریٹ الیکٹوریٹ. اور اس کے بعد اس الیکٹوریٹ ایکٹ میں اگین امینڈمنٹ کی گئی اور پورے ملک کے لیے ایک ہی الیکٹورل میتھڈ انٹروڈیوس کروایا گیا جو کہ جوائنٹ الیکٹوریٹ تھا. لیکن ان لکیلی 1956 کا کانسٹیٹیوشن جب تک ان پریکٹس رہا اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق سنگل ٹائم بھی پاکستان میں الیکشنز نہیں ہو سکے. پاکستان میں جو ویری فرسٹ ٹائم جنرل الیکشنز ہوئے وہ دسمبر 1970 میں ہوئے، لیکن ان جنرل الیکشنز کے ریزلٹس کی جو فیٹ تھی وہ بڑی پینفل تھی، کیونکہ اس میں پاکستان کا جو ایک حصہ تھا وہ پاکستان سے الگ ہو گیا اور دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے قائم ہو گیا. Now we are going to conclude this lecture. So to conclude, we can say that National Assembly approved the 1973 Constitution of Pakistan on 10th April 1973 and promulgated this constitution on 14th August 1973. جو salient features اس میں ہم نے پڑھا کہ it was a lengthy constitution, it was a detailed and written constitution, it gave federal parliamentary form of government to Pakistan. Other than that, it introduced a bicameral legislature in Pakistan and it was a rigid constitution جس کے اندر amendment procedure کے لیے 2/3 majority of the parliament was required. That was all about the fundamental and salient characteristics of 1973 Constitution. Take very good care of yourself. Allah Hafiz.